علیکم، میں امداد سمرو۔ اصل وجہ سامنے آ گئی ہے کہ عمران خان صاحب اٹک جیل میں رہنا کیوں نہیں چاہتے۔ نگران وزیر اعظم کا معاملہ ہے، کون بنے گا نگران وزیر اعظم، اور پھر ایک اور کمال ہوا ہے، پاکستان میں اس طرح کے منصوبے بننا بند ہو گئے ہیں مگر ایک جگہ پر بن رہے ہیں اور وہ ہے سندھ۔ بڑا کارنامہ ہوا ہے سندھ میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں، تو اس پر بھی بات ہوگی، لیکن پہلے معاملہ نگران وزیر اعظم کا اور عمران خان صاحب کیوں نہیں اٹک جیل میں رہنا چاہتے ہیں۔ وہ بڑی کمال کی انفارمیشن آئی ہے، ایسی کہ بندہ نا دنگ رہ جائے انفارمیشن سن کے۔ خان صاحب نا اپنے لیے ایک ایک جگہ پہ، کبھی کہیں چھوٹے گڑھے، کہیں بڑے گڑھے کھود کے گئے، کہیں انہوں نے اپنے لیے راستوں میں پتھر بچھائے، کہیں کانٹے بچھائے، یعنی کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا عمران خان صاحب نے جو کہتے ہیں نا کہ اوکھے ویلے کم آوے، ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ کچھ کہتے ہیں کوئی اچھا بیج بو گے تو پھر اچھا ہی کاٹو گے، لیکن خان صاحب نے کانٹے بوئے، گڑھے کھودے اور راستوں میں پتھر بچھائے جو پلکوں سے چننے پڑ رہے ہیں، وہ کانٹے بھی اور وہ گڑھے بھی۔ کیوں نہیں جانا چاہ رہے اٹک، کیوں اٹک سے اڈیالہ جانا چاہ رہے، اٹک میں رہنا کیوں نہیں چاہتے اٹک جیل میں عمران خان صاحب؟ کیوں درخواستیں دی جا رہی ہیں، کیوں جان جا رہی ہے عمران خان صاحب کی اٹک جیل میں، ڈسٹرکٹ جیل میں رہتے ہوئے؟ اٹک قلعے میں تو نہیں ہے نا بھائی، ان کے مخالفین تو قلعوں میں بھی رہے ہوئے ہیں، ان کے مخالفین تو دوائیوں کے بغیر، ڈاکٹروں کے بغیر جیلوں میں رہے ہوئے، یہ کیوں نہیں رہ رہے؟ کیا ایسا کر گئے تھے اٹک جیل میں نہیں رہ پا رہے؟ اس پر بات کریں گے، لیکن پہلے نگران وزیر اعظم۔ آج آخری دن کل ہے، آج مشاورت کا آخری دن کہہ لیں آپ، یا ایڈوائس بھیجنے کا آخری دن، کیونکہ مشاورت وزیر اعظم صاحب نے آج کرنی تھی اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض سے۔ شہباز شریف اور راجہ ریاض کی جوڑی بہت پرانی ہے، بہت پرانی جوڑی ہے۔ پہلے میں کئی بار گزارش کر چکا ہوں کہ شہباز شریف جب پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے 2008 کے بعد، تو اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ اتحادی حکومت تھیں، اور پھر بعد میں راستے الگ ہو گئے، تو پنجاب سے بھی پیپلز پارٹی کو علیحدہ ہونا پڑا حکومت سے، تو راجہ ریاض صاحب سینئر وزیر سے ترقی پا کر اپوزیشن لیڈر بن گئے۔ اب جب انٹرم کیا ہوتا ہے، وہ اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے طور پر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، تو راجہ ریاض صاحب وہاں پر بھی اپوزیشن لیڈر بن گئے، تو جوڑی بہت پرانی ہے۔ تو یہ جو جوڑی ہے پرانی، اپنا شعلے والی، وہ ویر اور کون سا تھا وہ دونوں، اب وہ میں نام بھول رہا ہوں، ایک تو ویر تھا، دوسرا ویرو، اور دوسرا بہرحال امیتابھ بچن اور دھرمیندر کی جوڑی، ایسا کہہ لیں آپ۔ تو شہباز شریف صاحب نے مشاورت کے لیے راجہ ریاض صاحب سے وقت مانگا، نگران وزیر اعظم کے لیے۔ میڈیا نے کمال رپورٹ کرتا ہے ویسے، خاص طور پر بعض اوقات جیو تو حد مکا دیتا ہے۔ جناب شہباز شریف صاحب نے وقت مانگا، راجہ ریاض صاحب نے کہا کہ جناب میاں صاحب مجھے اور زیادہ ضروری کام ہے، میں مصروف ہوں، میں آج آپ کے ساتھ ملاقات نہیں کر سکتا، لہٰذا جو ملاقات آج ہونی تھی بقول جیو وہ پھر کل پہ چلی گئی۔ کس کی وجہ سے؟ راجہ ریاض صاحب کے پاس وقت نہیں۔ ایک وقت یہ تھا کہ راجہ ریاض صاحب پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر تقریریں کیا کرتے تھے کہ ہمارے ووٹ سے بنے عمران خان وزیر اعظم اور ہمیں ملنے کا وقت نہیں دیتے، یہ چند جو ہے خاص چاپلوس ہو کے ٹولے میں گھرے ہوئے اور ہمارے ساتھ ملاقاتیں نہیں کرتے۔ اور آج یہ وقت ہے کہ راجہ ریاض صاحب انتہائی اہم قومی معاملے پر وزیر اعظم کو وقت نہیں دے رہے اور کل پہ بات ٹال دی۔ آج ملاقات کرنا چاہ رہے تھے وزیر اعظم صاحب، ظاہر وزیر اعظم صاحب جب آج ملاقات کرنا چاہ رہے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے انتہائی بزی شیڈول میں سے، کیونکہ جو مرضی ہو اپوزیشن لیڈر سے وزیر اعظم زیادہ مصروف، اور آج کل تو وزیر اعظم صاحب ایک دن میں کوئی 8-8 10-10 منصوبوں کا افتتاح بھی کر رہے ہیں، تقریبوں سے خطاب بھی کر رہے ہیں، میٹنگیں بھی کر رہے ہیں، پارٹی میٹنگز، نواز شریف صاحب سے مشورہ، زرداری صاحب کو راضی کرنا، مولانا صاحب کو منانا، یہ سارے کام وہ کر رہے ہیں، لیکن وہ ٹائم مانگے تو راجہ ریاض صاحب نے کہا کہ جی میرے پاس وقت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے راجہ ریاض صاحب جب پنجاب میں اپوزیشن لیڈر تھے یا جب پنجاب میں سینئر وزیر تھے تو بطور سینئر وزیر راجہ ریاض صاحب شہباز شریف صاحب سے ملاقات کا وقت مانگا کرتے تھے، تو شہباز شریف صاحب کے پرنسپل سیکریٹری تک ان کو نہیں ملتے تھے سینئر وزیر کو، اور کہا جاتا تھا کہ جناب وقت نہیں ہے۔ تو ممکن ہے یہ ہو، لیکن ظاہر ہے ایسا کچھ نہیں ہے، یہ صرف میڈیا کی خبر ہے۔ تو مجھے تو جب میں نے خبر پڑھی تو میرا ہاتھ نکل گیا کہ راجہ ریاض صاحب ہمارے دوست ہیں اور بہت بھلے انسان ہیں۔ راجہ ریاض صاحب کے ساتھ بے تکلفی والا ایک
تعلق ہے جب وہ مشرف کے دور میں اپنا تھے پنجاب اسمبلی کے رکن تھے، اور اس کے بعد جب اپوزیشن لیڈر بنے نون لیگ کے پنجاب کے دور میں 2008 سے 13 تک، تو ان کے ساتھ ایک بہت مطلب ایک کیا کہتے ہیں بے تکلف اور احترام کا رشتہ ہے ان کے ساتھ، بڑی عزت کرتے ہیں، میں بھی ان کی عزت کرتا ہوں۔ لیکن راجہ صاحب کا مزاج نہیں ہے، فقیر آدمی ہے وہ، وزیر اعظم صاحب کہیں کہ ٹائم دیں اور راجہ صاحب کہیں نہیں جی ساڑھے کول ٹائم نہیں ہے، جی ٹائم ہی تو نہیں ہے وزیر اعظم صاحب ساڑھے کول، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال نگران وزیر اعظم، کئی نام گردش میں، ایک نام اچھل اچھل کر باہر آ رہا ہے، کامران خان کی دماغ سے بھی وہی نام نکل رہا ہے، کوئی اور بھی یہی نام دے رہا ہے، وہ نام ہے حفیظ شیخ صاحب کا، جیکاباد کے حفیظ شیخ وزیر خزانہ رہے سندھ میں مشرف کے دور میں، اور اس کے بعد پھر وفاقی وزیر خزانہ رہے، پیپلز پارٹی کے دور میں وزیر خزانہ رہے، عمران خان صاحب کے دور میں وزیر خزانہ رہے، IMF کے لڑکے حفیظ شیخ صاحب، مطلب لڑکے ہی ہیں نا حفیظ شیخ صاحب، IMF کی پسند ہیں عالمی مالیاتی اداروں کی۔ وہ ڈیل جو حفیظ شیخ صاحب نے IMF کے ساتھ کی تھی، وہ ڈیل عمران خان صاحب نے شوکت ترین کو وزیر خزانہ بنانے کے بعد وہ توڑ دی، یا بعد میں یا شوکت ترین کے دور، لیکن بہرحال حفیظ شیخ معاملات ٹھیک کر گئے اور شوکت ترین کے زمانے میں وہ ڈیل ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے توڑ دی تھی۔ تو جس کے بعد پھر وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہمیں ناک کی لکیریں نکلوانی پڑی، ایک نام ان کا ہے اور دوسرا نام ان کے کزن ہیں بڑے، میاں محمد سومرو صاحب، میم میم سین، میں نے کہا تھا نا، تو یہ دونوں نام ادھر سے آ رہے ہیں، یعنی سیاست دانوں کے یہ نام نہیں ہیں، ادھر سے آ رہے ہیں۔ ابھی وہ مشاورت میں جو شارٹ لسٹ ہوگا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کچھ نہیں پتہ، دونوں نام ادھر سے آ رہے ہیں۔ میاں محمد سومرو صاحب جو ہیں ایک بار پہلے نگران وزیر اعظم کی ذمہ داری نبھا چکے ہوئے ہیں، گورنر رہے ہیں سندھ کے، چیئرمین سینٹ رہے ہیں، اور چیئرمین سینٹ کی حیثیت سے قائم مقام صدر بھی کئی بار رہے ہیں۔ وہ جب مشرف ریزائن کر جاتے ہیں تو تب بھی میرا خیال یہی قائم مقام صدر بنے تھے۔ تو بہرحال تو میاں محمد سومرو صاحب جو ہیں وہ ٹھنڈے مزاج کے آدمی ہیں، ہلکی لہجے میں ٹھنڈے لہجے میں بات کرتے ہیں، حالانکہ جیکاباد والے اس طرح بات نہیں کرتے بھائی، وہ ہم مسلم اترادی کہتے ہیں، یعنی شمالی سندھ کے لوگ ذرا دبنگ قسم کے وہ اسٹائل ان کا ہوتا ہے، بڑی بڑی مونچھیں، بڑی بڑی ٹوپیاں، بڑے بڑے کپڑے، بڑی بڑی شلواریں، وہ الگ سے اسٹائل ہوتا ہے ان کا، وہ ذرا یوں سینہ تان کے چلنے والے اور للکارے مار کے بات کرنے والے۔ تو یہ دونوں میاں محمد سومرو بھی اور حفیظ شیخ دونوں آپس میں کزن ہیں، حفیظ شیخ کا ننیال ہے سومرو فیملی، تو یہ رشتے میں میرا خیال ہے کزن لگتے ہیں، ان کے ماموں کے بیٹے لگتے ہیں رشتے میں۔ تو بہرحال جو بھی، تو وہ دونوں ٹھنڈے ہیں، مطلب میں حیران ہوں کہ دونوں جیکاباد سے ہونے کے باوجود اتنے ٹھنڈے کیسے ہو سکتے ہیں۔ ویسے باقی شکارپور والے بھی، وہ بھی ذرا سومروز جو ہیں وہ بھی نسبتاً ٹھنڈے مزاج کے، کچھ نہیں۔ تو بہرحال تو بات ہو رہی تھی کہ حفیظ شیخ صاحب کی، نام ان کا بھی ہے، نام محمد میاں سومرو صاحب کا بھی ہے، کچھ اور نام بھی آ رہے تھے، نواز شریف صاحب کے سابق پرنسپل سیکریٹری جو ہے فواد حسن فواد صاحب، ان کا بھی نام آ رہا ہے۔ آج پتہ چلا کہ سابق سپریم کورٹ کے جج جن کو ایکسٹینشن ملی تھی، سپریم کورٹ کے میرا خیال ہے واحد جج تھے جن کو ایکسٹینشن دلوائی گئی تھی افتخار چودھری صاحب نے اور نواز شریف نے مل کر، وہ تھے خلیل الرحمان رمدے صاحب، بڑے دبنگ جج، ان کا نام بھی سامنے آ رہا ہے۔ لیکن حفیظ شیخ کے نام کے اوپر ایک بڑا مسئلہ آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ حفیظ شیخ کے متعلق انٹرنیشنل جو ادارے ہیں، خاص طور پر رائٹرز وغیرہ، ان کی کچھ رپورٹس ہیں ماضی کی۔ حفیظ شیخ میں نے بتایا پہلے سرو کر چکے ہوئے مختلف پوزیشنز پہ، مطلب خزانے میں، سندھ میں بھی اور مرکز میں بھی۔ شیخ صاحب کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جی ایک انڈین ہیں پراگ سکسینہ صاحب، ان کے پارٹنر ہیں، ان کی کمپنی ہے نیو سلک روٹ، کوئی مطلب $1.5-2 بلین کی کوئی کمپنی ہے، اس میں باقی انڈینس ہیں، کچھ اور بھی غیر ملکی بھی ہیں، ان کے ساتھ یہ پارٹنر ہے۔ تو اب حفیظ شیخ صاحب کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ظاہر ہے پاکستان میں وزارت عظمیٰ کے لیے جو بندہ چھان پٹک ہوتی ہے تو ساری باتیں وزیر خزانہ تو چل جاتا ہے، لیکن چھان پٹک بہت ہوتی ہے۔ تو حفیظ شیخ صاحب ویسے تو بڑے مطلب اس طرح متنازع آدمی نہیں ہے، وہ ظاہر آئی ایم ایف کی لائن اور اس طرح ایک جو فائنینشیل مینجمنٹ ہوتی ہے اس کے آدمی ہے، یہ عوامی آدمی نہیں ہے کہ ان کو فکر ہو کہ جی لوگ روٹی کیسے کھائیں گے، نہیں۔ اس طرح کے لوگ، چاہے وہ حفیظ شیخ ہوں، چاہے شوکت ترین ہوں، چاہے اسحاق ڈار ہوں، چاہے مفتاح اسماعیل ہوں، ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جناب خزانے میں، تجوری میں پیسے کتنے بھرے ہوئے ہیں،
لوگوں کے پاس ہے کہ نہیں ہے، لوگ کھا پاتے ہیں روٹی کہ نہیں، لوگ دوائی لے پاتے ہیں یا نہیں، ان کو اس سے غرض نہیں ہے. یہ والی مینجمنٹ دکھاتے ہیں. ریزرو کتنے ہیں، پیسہ کتنا ہے. تو حفیظ شیخ صاحب ظاہر عوامی آدمی نہیں ہے، تو اس لیے متنازع بھی نہیں ہے، اتنے متنازع عوامی آدمی ہوا کرتے ہیں. تو بہرحال شیخ صاحب کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جناب شیخ صاحب کے اوپر یہ بڑا ایک اعتراض اندرون خانہ کہیں نہ کہیں اٹھ رہا ہے کہ جناب یہ تو پراگ سکسینا جو انڈین ہے ان کے یار بلی ہے. نواز شریف صاحب کے اوپر سب سے بڑا الزام یہی لگایا تھا نا عمران خان صاحب نے کہ جو ان کی ملوں میں تو انڈینس آ کر کام کرتے ہیں. اب انڈین انجینئرس اگر ایکسپرٹ آ گئے کوئی مشینری لگانے، ہم نے تو ایکسپرٹ بنائے نہیں ہیں، تو وہ تو چندریان پہنچا دیا نا انہوں نے چاند کے مدار میں، اور ہم رہ گئے مطلب ریل نہیں چلا پا رہے. ہماری ٹرین گر جاتی ہے، ہم یہ تحقیقات اور تفتیش نہیں کر پاتے کہ ٹرین پٹری سے کیسے اتری اور 30 لوگ کیسے مر گئے، شہید کیسے ہو گئے 30 لوگ. پھر ان کو ریسکیو کرنے کے وسائل ہمارے پاس نہیں ہوتے. ٹرین وہیں پٹری پر گری ہوئی ہے جہاں 2 دن پہلے 30 لوگ شہید کر دیے گئے، ہلاک ہو گئے. وہیں سے پھر پٹڑی پر ٹرین چلائی جا رہی ہے، جو باقی سلو دوسری ٹرین جو چل رہی ہے سائڈ پہ پڑی ہوئی ہے، اپنا ملبہ پڑا ہوا ہے ایکسیڈنٹ ہوئی ٹرین کا، اور وہ لوگ ظاہر دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں. دل پہ کیا بیتتی ہوگی جو سفر کر رہے ہیں ٹرین میں. تو ہم یہاں پھنسے ہوئے ہیں، ہماری ٹرینیں کھائیوں میں گر رہی ہیں، اور وہ انڈیا والے پھر چندریان لے کر چاند کے گرد گھوم رہے ہیں. تو پھر ان کے انجینئر اگر آ کر نواز شریف کی فیکٹریوں میں، ملوں میں اگر اپنی سروسز دینے آئے تھے تو پھر نواز شریف صاحب کے اوپر طرح طرح کے الزامات عائد ہو گئے تھے کہ جناب نواز شریف ایسے، نواز شریف ایسے. تو بہرحال تو حفیظ شیخ صاحب کے اوپر یہ معاملہ ہے. بہرحال یہ کوئی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ابھی کل بقول رانا ثناءاللہ صاحب کے کل یعنی 9 اگست کو نگران وزیر اعظم اناؤنس کر دیے جائیں گے، یا بلکہ آج رات کہا تھا رانا ثناءاللہ صاحب نے، آج رات، اور 9 تک سمری ایڈوائس موو ہو جائے گی اسمبلی توڑنے کی وزیر اعظم صاحب کی طرف سے صدر کو. اب دوسرا معاملہ جو ہے نا وہ بڑا کمال ہے. اس کے بعد میں پھر سندھ میں جو کمال ہوا ہے، ہمارے استاد ہیں سعید چودھری صاحب، وہ دور کی نکال کر لاتے ہیں اکثر. وہ بڑے کھوجی قسم کے آدمی ہیں، انویسٹیگیشن اور پھر کسی چیز میں پڑ جاتے ہیں تو سر جھکا کر لگے رہتے ہیں. انہوں نے خبر دی ہے، مجھے دی ہے انہوں نے، یہ ان کی خبر ہے تو ان کی خبر ان کو کریڈٹ دینا بنتا ہے. مجھے بتا رہے تھے کہ جی ستمبر 2018 میں نواز شریف اور شاہد خاقان عباسی عمران خان صاحب کے دور میں دونوں جیل میں تھے، اور اس وقت یعنی عمران خان کا دور ہے، اس وقت اڈیالہ میں، اس وقت وہاں جیل سپرنٹینڈنٹ تھے سعید اللہ گوندل صاحب. انہوں نے نواز شریف کی اور شاہد خاقان عباسی کی ملاقات کروائی جیل سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں. وہ تصویر کسی جاسوس نے بنا دی، وہ تصویر وائرل نکل آئی باہر، میڈیا نے چلا دی، وائرل ہو گئی. عمران خان صاحب نے غصے میں آ کر یہ سہولت کیوں دی ان دونوں کو ملاقات کرنے کی، لال پیلے ہو گئے، غصہ منہ سے جھاگ نکل رہی ہے. وحشی ہوئے میں فل ٹائم، جیسے وحشی تھے امریکہ میں کھڑے ہو کر کہتے تھے میں جا کر ایئر کنڈیشن نکلواؤں گا. تو جناب خان صاحب نے سارا کا سارا جیل کا جو اوپر والا اسٹاف ہے، عملہ تھا، جیل سپرنٹینڈنٹ، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ، ان سے نیچے والے جتنے بھی یعنی جو بیچارے سپاہی ہیں ان کے علاوہ جتنے بھی تھے سارے معطل کر دیے. ان میں سے ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کا نام فروخ رشید، وہ اس وقت قسمت، دنیا گول ہے بھائی، دنیا گول ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ خان صاحب یہ کھڑے ہو کر جو تڑیاں لگاتے ہو نا، او آئی جی، او ڈی آئی جی، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں الٹا لٹکاؤں گا، تو دنیا گول ہوتی ہے. تو بہرحال تو ان میں سے ایک فروخ رشید صاحب جو ہے وہ ان دنوں اٹک ڈسٹرکٹ جیل کے سپرنٹینڈنٹ ہے نا مزہ. اب خان صاحب کی جان جاتی ہے کہ یار اس کو تو میں نے معطل کیا تھا اس غصے میں کہ سہولت کیوں دی، تو اب یہ مجھے سہولت کیسے دیں گے. درخواست آ گئی جناب عمران خان کو ایک کلاس دے، وہ کہتے ساڑھے کو ہے ہی نہیں، ساڑھے کو کوئی کلاس ہے بھائی. جان جا رہی ہے. بالکل اسی طرح جس طرح عمران خان نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو چیف جسٹس بننے سے روکنے کے لیے ان کے خلاف ریفرنسز دائر کیے تھے جھوٹے. پھر جس طرح جھوٹا پروپیگنڈا کروایا تھا اپنا جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف بنانے سے روکنے کے لیے، ڈیٹا اکٹھا کیا گیا، سعودی عرب کے کان بھرے گئے، بتایا گیا کہ جی یہ تو اس طرح ہے کہ مسلک سے ان کا تعلق ہے، اور پھر وہ ان کا ناظرہ سے ڈیٹا اٹھایا گیا، پھر لانگ مارچ کیے گئے، اور ان سے پہلے ان کو
جب وہ بشرا بی بی جب وہ DGISI تھے تو بشرا بی بی کے انہوں نے جا کر بتایا کہ جناب یہ آپ کے گھر میں تو یہ ہو رہا ہے، آپ کی اہلیہ جو ہے ہیرو کے ہار لے رہی ہیں، رشوتیں لے رہی ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ جو بھی ہوتا ہے، تو ان کو ہٹا دیا تھا DGISI کے عہدے سے۔ تو پھر جب وہ آرمی چیف بننے لگے تو عمران خان صاحب کی جان جا رہی تھی۔ قاضی فائز عیسیٰ کو ہر طرح سے کوشش کر لی کہ چیف جسٹس نہ بنے، کیونکہ ان کے خلاف بھی پروپیگنڈا کیا ہوا تھا۔ تو اب یہ بالکل اسی طرح اٹک میں بیٹھے ہوئے جیل سپرنٹینڈنٹ سے عمران خان صاحب ڈر رہے، اتنا چھپکلی سے نہیں ڈر رہے جتنا ڈر رہے عمران خان صاحب فاروق رشید صاحب سے، کہ یہ تو وہی ہے بھائی جن کو میں نے برطرف معطل کروایا تھا صرف اس چکر میں کہ انہوں نے ملاقات کروائی تھی 2 قیدیوں کے آپس میں، جو کہ اختیار ہوتا ہے جیل سپرنٹینڈنٹ کا۔ اب خان صاحب جو ہے وہ خود بیٹھے ہوئے، اب ان کو پریشانی ہے، درخواستیں ان کی اپیل کے لیے منظور ہو گئی ہیں، وہ میں کل صبح کے ولاگ کے لیے رکھ رہا ہوں، اس پہ بات کروں گا۔ عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں نعیم حیدر پنجوتا صاحب، وہ بھی FIA نے ان کے دوسرے وکیل کے مطابق اپنا ان کو بھی گرفتار کر لیا FIA نے۔ فلک شیر میرا خیال ہے ان کے دوسرے وکیل ہیں، انہوں نے بتایا کہ جناب بالکل ان کو حراست میں لے لیا گیا ہے، تو مطلب اور 3 وکلاء کی اجازت دے دی عدالت نے کہ 3 وکلاء عمران خان صاحب کے ان سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب آخری چیز جو ہے وہ کہ آج بھی جب ہر طرف یہ ہے کہ جناب کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، تو جو میں اکثر شروع سے ایک بات کیا کرتا ہوں کہ سندھ نہ تبدیلی کی اس سے بچ گئی نا، تو اس سے یہ ہوا کہ سندھ میں کچھ نہ کچھ کام ہوا ہے۔ آج سکر میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 3 بڑے منصوبوں کا افتتاح کیا ہے۔ ایک NICH تھا نا، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ، وہ SIH بن گیا، سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ، اس کا افتتاح کیا انہوں نے۔ اور یہ کیا ہے کورین جو ہے وہ یعنی چلڈرن ہاسپٹل کورین حکومت کے تعاون سے وہ بنا ہے۔ اس کے علاوہ SIUT جو کڈنی کا ٹرانسپلانٹیشن، ڈاکٹر ادیب رضوی کا بہت کمال انٹرنیشنل لیول کا معیار کا جو ہے یہ ان کی فیسلٹیز ہوتی ہیں، علاج ہوتا ہے 100% فری، اس کا افتتاح کیا۔ اور ایک اور منصوبہ وہ بتا رہے تھے کہ اس کا انہوں نے جو ہے افتتاح کیا، اور وہ یہ بتا رہے تھے بلاول بھٹو کہ میں سندھ کے تمام اضلاع میں چلڈرن ہاسپٹلس اور یہ جو ہے اپنے SIUT کڈنی اور لیور ٹرانسپلانٹ کے جو ادارے ہیں وہ بناؤں گا۔ تو یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، اتنے بڑے بڑے منصوبے ہیں جس میں لاکھوں کروڑوں کا علاج لوگوں کا مفت میں ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر ادیب رضوی کا ایک قول ہے کہ جن کے پاس پیسہ نہیں ہے ان کو مرنے، وہ تو بیچارے یہی کہتے ہیں نا کہ پھر تو چلے زندگی ختم ہو گئی، تو ان کو ہم مفت میں ان کا علاج کر کے ان کو کم از کم زندگی جینے کا تو حق دے سکتے ہیں، تو اس کے تحت یہ سارے منصوبے بن رہے ہیں۔ تو ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں طرح طرح کی الزام تراشوں کی سیاست، جیل بھرو یہ بھرو، اور دوسری طرف خدمت کی ٹھیک والی سیاست، نعرہ ٹھیک ہے، خدمت میں سب سے آگے سندھ، تو نظر آ رہا ہے کم از کم ہیلتھ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں صحت عامہ کے معاملے میں سندھ روزانہ کوئی نہ کوئی ایک بڑا منصوبہ دے رہا ہوتا ہے سندھ گورنمنٹ۔ اب جاتے جاتے بھی 2-3 بڑے منصوبے جو ہے وہ پنجاب کے ساتھ جو لگتا ہے سندھ سکر، وہاں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی حکومت نے، مراد علی شاہ صاحب کی حکومت نے، اور انہوں نے دیا ہے۔ ایک اچھا کام ہے جس کو سراہنا چاہیے، تنقید بھی ہوتی رہتی ہے لیکن جب اچھا کام ہو تو اس کی تعریف بھی ہونی چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔